سر اس آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہوئے سیلز ڈپارٹمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ریویمپ ہو رہی مارکیٹ، جو ٹرمول تھا، جو چیلنجز تھے، جو انسٹیبلٹی تھی. سر آپ نے اس آرگنائزیشن میں آنے کے بعد فرسٹ اسٹیپ کون سا لیا؟ کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو پہلے اس کا اولڈ سسٹم اسٹڈی کرتے ہیں. صدا صاحب جو کہ ایک ون ون کے چیئرمین بھی ہیں. ون ون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز کو جوائن کرتے ہوئے فرسٹ تھاٹ کیا تھی کہ اس کے اوپر بہتری کیسے لا جا سکتی ہے؟ سر سیلز بیچز سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیٹس ونڈرفل آئیڈیا. بہت دیکھیں یہ بہت اچھا کوشچن ہے اور میرا ایک کور کمپیٹنس لیول بھی ہے اس کے اوپر. سر ٹریننگ سیشنز کا سب سے اچھا ریزلٹ کیا نکلا؟ جو اسکلز ہوتی ہیں وہ مزید اس کو ہم کاور آؤٹ کرتے ہیں، فلرش کرتے ہیں، اس کے اندر اسٹرینتھ دیتے ہیں. ہاؤ واز دا ایئر فار یو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Sir, year 2025 is about to end. How was the year for you? Year was good. اور الحمدللہ ابھی 10 دن باقی ہیں لیکن بہت اچھا گزرا ہے. شروع میں کچھ ڈیفیکلٹیز، کچھ ہینڈرسز، کچھ ہکپس ہمیں فیس کرنے کو ملے لیکن ود the passage of time ہم نے الحمدللہ وہ تمام چیزیں ہم نے کوپ کی. اچھے چیزیں، ریویمپ ہو رہی مارکیٹ، جو ٹرمول تھا، جو چیلنجز تھے، جو انسٹیبلٹی تھی، وہ جو ہائی اپس ہمارے ہیں، جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تمام مارکیٹ کو اسٹیبل کیا اور اچھے طریقے سے تمام چیزیں اب بہتر ہو رہی ہیں الحمدللہ. ون ون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپرز کو جوائن کرتے ہوئے فرسٹ تھاٹ کیا تھی؟ فرسٹ تھاٹ یہ تھی کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے، کیسے اس کو مارکیٹ لیڈر بنانا ہے. اور الحمدللہ صدا صاحب جو کہ ایک ون ون کے چیئرمین بھی ہیں، ون ون گروپ فیملی، اور الحمدللہ انہوں نے بہت ایسی چیزیں، ویژنری لیڈر ہیں، بہت سی ایسی چیزیں آلریڈی آن بورڈ کی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نے ان کو ویژن کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں نے اپنی کنٹریبیوشن دینی تھی. اس کنٹریبیوشن میں میں نے ان کو اسٹریٹ اوے ان کو کہہ دیا تھا کہ ہم نے اس کو پورے مارکیٹ میں ہم نے پینیٹریشن کرنی ہے، گروتھ لے کے آنی ہے، اسٹیبل کرنا ہے مارکیٹ کو. تو انہوں نے میری بات کو سیکنڈ کیا اور الحمدللہ آج ہم مارکیٹ لیڈر بھی ہیں اور مارکیٹ اسٹیبل بھی ہو چکی ہے. سر اس آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہوئے سیلز ڈپارٹمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے تھے؟ دیکھیں سیلز ڈپارٹمنٹ ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، ایک بیک بون ہوتی ہے. تو جب آپ کی سیلز ڈپارٹمنٹ فلرش کرے گی، نرش کرے گی، تو ہی آرگنائزیشن کا ایک جو بیک بون ہے وہ اس کی اندر اسٹرینتھ آئے گی. تو الحمدللہ جو میں جس نظر سے دیکھ رہا تھا سیلز ڈپارٹمنٹ کو کہ ہم نے اس کو ایز اے جو لیڈر ہے، جو مارکیٹ لیڈر تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن جو سیلز فورس انجن ہے، جو سیلز فورس ہے، اس میں ایسے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں، ایسے انڈیویجولس کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے خود بھی ارن کر سکیں اور اچھے طریقے سے مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں. سر آپ نے اس آرگنائزیشن میں آنے کے بعد فرسٹ اسٹیپ کون سا لیا؟ فرسٹ اسٹیپ سو میں نے سب سے پہلے دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو پہلے اس کا اولڈ سسٹم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نے اس کو پہلے اسٹڈی کیا. اس کے بعد پھر میں نے جو فرسٹ اسٹیپ لیا کہ اس کے اوپر بہتری کیسے لا جا سکتی ہے. دو کہ صدا صاحب ماشاءاللہ آلریڈی بڑے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، لیکن صدا صاحب بہت زیادہ اسکیجولڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ حکومتی امور میں یا بہت اور بھی افیئرز میں، جیسے کہ آل پاکستان ریئلٹی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ابھی ماشاءاللہ اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو بہت زیادہ ان کا ہائی وہ اسکیجول ہوتے ہیں، بہت بزی اسکیجول چل رہا ہوتا ہے. تو میں نے ان کا وہ کہتا ہے نا کہ جی اف یو بیکم آرمز اینڈ ونگز آف دا فیملی، تو پھر وہ بہتر طریقے سے تمام چیزیں اچھے طریقے سے ہوتی ہیں. تو میں نے تھاٹ یہی تھی کہ اس کو نیکسٹ اسٹیپ لے کے آنا ہے، نیکسٹ فارورڈ کرنا ہے اس کو. میں نے سر سیلز بیچز سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ دیٹس ونڈرفل آئیڈیا. بہت دیکھیں یہ بہت اچھا کوشچن ہے اور میرا ایک کور میرا کمپیٹنس لیول بھی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ٹریننگز جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو لرننگ ہوتی ہے، لرننگ از آل اباؤٹ چینج آف بیہیویئر. جو میرا جو ٹریننگ کا ماڈیول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جتنے بھی انڈیویجولس ہیں، چاہے وہ کرنٹ سچویشن میں ہیں یا ہم نے مزید آن بورڈ کرنے ہیں، تو ان کو ہم اس پورے پروسیس سے گزاریں گے. وہ پروسیس کیا تھا کہ آپ کی یہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو LAD کہتے ہیں، تو آپ اس پروسیس کو آپ لے کے چلتے ہیں. تو یہ میرا سیلز بیچ جتنے بھی تھے
پاکستان میں فرسٹ ٹائم وی آر پائنیئر کہ ان انٹروڈیوسنگ دا سیلز بیچز، جو کہ ایک پورا ہمارا 6 days کا سیلز بیچ ہوتا ہے. اس میں ہم تمام جو کمپوننٹس ہے وہ کور کرتے ہیں، جو ان کا ایریاز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی کمیونیکیشن سکلز ہو گئی، لیڈرشپ سکلز ہو گئی، ایمپیتھیٹک لسننگ سکلز ہو گئی. اسی طرح ہمارے اور بھی لائک آپ کی جو کلوز کرتے ہیں، کلوزنگ جو سیلنگ ٹیکنیکس ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات، وہ ہر چیز اس میں 6 days میں 5 days میں ہم کور کرتے ہیں. جو ہمارا 6 day ہوتا ہے اس میں جو چیزیں جیسے کہ مارکیٹ انسائٹ ہے، جو 5 دن ہے اس میں ہم مارکیٹ نالج بھی دیتے ہیں، مارکیٹ انسائٹ بھی دیتے ہیں، ریل اسٹیٹ کا نالج بھی ایمبیڈ کرتے ہیں. دو کہ میں ایک انٹرنیشنل اکیڈمی کا HOD بھی ہوں، میں ریل اسٹیٹ پڑھاتا بھی ہوں، تو وہ تمام چیزیں میں نے یہاں پہ آن بورڈ کی ہیں. تو یہ سیلز بیچز الحمدللہ ہمارے 6 سیلز بیچز سکسیسفلی یہاں پہ آن بورڈ ہو چکے ہیں، اور ابھی سیلز بیچ 7 کی تیاری ہے جو کہ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہوگی. ماشاءاللہ. سر ٹریننگ سیشنز کا سب سے اچھا رزلٹ کیا نکلا؟ ریزلٹس دیکھیں، ریزلٹس یہ دیکھیں کہ ریزلٹس پیورلی آپ کی پیرل ہوتی ہیں. آپ کی جب آپ اس کے ریزلٹس پروڈیوس جب آپ کرتے ہیں، ٹریننگز جب آپ دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کی جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی، اس کے اندر وہ تمام جو سکلز ہوتی ہیں وہ مزید اس کو ہم کاورٹ کرتے ہیں، فلرش کرتے ہیں، اس کے اندر اسٹرینتھ دیتے ہیں. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بندہ جو لیٹ سے کہ اس کے اندر کوئی بھی ہکپس تھے، اس کے اندر کوئی گیپس تھے، کیونکہ ہم میگنیفائی کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی یہ اسکل سیٹ کی کمی ہے، تو وہ جب اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بہتر طریقے سے وہ چیزیں الحمدللہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. تو مجھے بڑا اچھا اس میں نا ریزلٹس ملے الحمدللہ. آپ کی نظر میں ایک اچھا سیلز کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سیلز کنسلٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ نے کسٹمر کو، جو کہ کلائنٹ ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کو بہتر طریقے سے کو سمجھنا ہوتا ہے. when you know your customer، آپ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں، آپ جب اس کے ساتھ آپ ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں، تو بہتر طریقے سے آپ اگلی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، اب اچھا سیلز مین یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسٹمر کے ساتھ جو ریلیشن بلڈ کرنا ہے. یہ کوئی بھی اس سے ایوری سیل از سیم، بٹ جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے نا، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو میں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ ریلیشن شپ مینجمنٹ فوکس کریں، کیونکہ جتنے ہی آپ ان کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے اتنے آپ کی جو سکور میں اضافہ ہوگا. سر ون مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپر کے ساتھ اس جرنی کا سب سے ٹف مومنٹ کون سا رہا؟ لیکن ٹف مومنٹ تو مجھے فیل نہیں ہوا. اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑا فلیکسیبل انوائرمنٹ سردار طاہر صاحب نے مجھے دیا ہوا ہے، اور سردار صاحب نے مجھے پورا امپاور کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جتنی بھی جو آپ کی فیلڈ ہے اس کو آپ یہاں پہ انٹروڈیوس کرائیں، جتنی آپ کی اسٹرینتھ ہے یہاں پہ اس کو فلیکسیبل کریں. تو سردار صاحب کی ہی وجہ سے میں وہ تمام چیزیں الحمدللہ مجھے کوئی ٹف سینیریو فیس نہیں کرنا پڑا. ماشاءاللہ جو میں نے بچے ٹرین کیے ہیں، یا جو یہاں پہ آلریڈی ایکسرسائز ہو رہی تھی پہلے یا ابھی ہو رہی ہو، ہر طریقے سے فلیکسیبل ہے. ہر بندہ مجھے کوآپریٹ کر رہا ہے، مجھے سپورٹ کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے آرگنائزیشن بھی گرو کر رہی ہے الحمدللہ. سر کب ایسا لگا کہ یہ مشکل ہے لیکن پھر بھی رکے نہیں؟ اگین یہ جو آپ کا لاسٹ کویشچن تھا، میں اسی کو جو نا آگے فارورڈ کروں گا. دیکھیں، مجھے مشکلات فیس نہیں کرنی پڑی. ٹھیک ہے، جب آپ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو کسی قسم کا پرابلم نہیں آتی ہیں. تو مجھے پتا تھا میری ڈائریکشن کیا ہے، میں نے فوکس کیا کرنا ہے، میں نے کہاں پہ تمام چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو میں آئی واز فوکسڈ، اور الحمدللہ جہاں سے میں نے جرنی سٹارٹ کی تھی، تو آج ٹل ٹوڈے ایوری تھنگ جو سیم لیس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے. زبردست. سر ٹیم کا ٹرسٹ جیتنا مشکل ہوتا ہے، آپ نے یہ کیسے کیا؟ ٹیم کا جو ٹرسٹ ہے نا، وہ نہیں مشکل ہوتا. اٹس پیورلی اباؤٹ ہاؤ یو ٹیکل دا ٹیم، ہاؤ یو اسٹرینتھ. اس کے اندر آپ ان کو امپاور کرتے ہیں ود ٹائم ٹو ٹائم ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جیل ہوتے ہیں، ان کو وہ ساری جو فلیکسیبل انوائرمنٹ دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ ان کو ایک فروٹلیس پریشر امپوز کرتے ہیں ان کے اوپر، اور ایک ایک ایسی چیز جو کہ وہ آرگنائزیشن کا یا
ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے موزوں نہیں ہوتی ہیں، اگر پھر بھی آپ وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس وہ آپ کی اسٹیک پہ چلی جاتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے. تو جتنا آپ فلیکسیبل انوائرمنٹ رکھیں گے اتنی پروڈکٹیوٹی پرفارمنس جو ہے نا وہ انہانس ہوگی. سر ایئر 2025 کا کوئی ایسا مومنٹ جب آپ کو پراؤڈ فیل ہوا ہو؟ ہاں، یہ مجھے بڑا ٹف کوشچن ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے ہر روز ہی مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب دن کا آغاز ہوتا ہے، صدارت صاحب سے ہم ملاقات کرتے ہیں. لیکن ایک لمحہ ایسا تھا جس میں جینوئنلی میں آپ کو بتاؤں، صدارت صاحب جب چیمبر کے پریزیڈنٹ بنے اور جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا اسلام آباد کی جو مین ہائی ویز پہ، جب یہاں پہ ہم آئے تھے اور وہ ایک جم غفیر تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ میں ایک ایسی فیملی کا حصہ بن چکا ہوں کہ مجھے کہیں اور نہیں جانا، اب مجھے اسے یہیں پہ اسٹے کرنا ہے. سر ایئر 2026 کے لیے سیلز ڈپارٹمنٹ کا ویژن کیا ہے؟ 2026 کے لیے سیلز ڈپارٹمنٹ کا ویژن دیکھیں، ان کو میں نے تمام جو گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں سیلز ڈپارٹمنٹ کو، ان کو یہی میں نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ اپنے جتنی بھی کور کمپیٹنس لیول ہے اس کو انہانس کریں، اس کو آپ مزید اسٹرینتھن کریں، اس کو ان کے اندر جو بھی ایبلٹی ہے جو کہ ان کو نہیں پتہ اس کو ہم بہتر طریقے سے اس کے اوپر ہم اس کو نرش کرتے ہیں. اور یہ ہماری ڈیلی پروسیس میں یہ چیز شامل ہے. صبح ہماری اور شام ہماری جو کلوزنگ اوپننگ ہوتی ہے اس میں ٹریننگ یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم پورے لیول پہ لے کے آتے. تو ہمارا 2026 کا بھی ویژن یہی ہے کہ ہم نے یہی پیٹرن فالو کرنا ہے، بیکاز اس میں ہماری گروتھ ہو رہی ہے. سر ون ون فیملی کے لیے ایک لائن. ون ون فیملی تو میری فیملی ہے، اس کے لیے تو بہت سی لائنز ہونی چاہیے، بہت سی بکس ہونی چاہیے. آئی کین رائٹ بکس آن ایون ون ون فیملی. دیکھیں ایک ایسی فیملی جس کو لیڈ کر رہے ہیں سردار طاہر صاحب، اور جب لیڈر اچھا ہو تو اس کے اوپر تو آپ اسپیچ لیس ہوتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ون ون فیملی، اللہ تعالیٰ اس فیملی کو مزید ترقی دے، اس میں مزید امپرومنٹ لائے، مزید اس میں گروتھ ہو، اور وہ تمام چیزیں جو کہ ہم جیسے مارکیٹ کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہیں صدارت صاحب کے ویژن کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں مزید امپرومنٹ آئے، مزید بہتری. آمین. اپنی ٹیم کے لیے ایک میسج. ٹیم کے لیے میسج یہی ہے کہ بس آپ اپنا کام پہ فوکس کریں، اور اپنے لیے دیکھیں یو آر آنسریبل ٹو یور سیلف، یور فیملی. بیکاز جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ایک خیال، بیکاز آپ نے اپنے پورے خاندان کو فیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ کے جو شارٹ ٹرم گولز ہیں، لانگ ٹرم گولز ہیں، آپ کی فیملی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ تمام چیزیں آپ ان کے ساتھ ان کو وہ جو آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خواہشات، جو خواب انہوں نے چنے ہیں، انہوں نے دیکھے ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے پوری ایفرٹ لگائیں. تو ون ون فیملی ایک ایسا پارٹ ہے، ون ون آرگنائزیشن، کہ جہاں پہ آپ کے سارے خواب پورے ہوں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو. یو ویلکم. ہیپی نیو ایئر. تھینک یو. آپ کو بھی تھینک یو.